السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ چالو کریں، کنٹینیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحقوا الفرائض باہلها۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم شیخ ثناء اللہ صادق تیمی حفظہ اللہ وتعالی کے ساتھ موجود ہیں۔ آج کی اس نشست کا موضوع ہے سماج و معاشرے میں جو میراث کے تعلق سے بے راہ روی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ سماج جو میراث کے معاملے میں میراث کی صحیح تقسیم نہیں کر رہا ہے، یا سماج میں میراث کا صحیح نظام رائج نہیں ہے، جو اسلامی نظام ہے وہ رائج نہیں ہے۔ اسلامی شریعت کے مطابق میراث کی تقسیم کیسے ہوگی، کب کی جائے گی، ان تمام نکات پہ ہم بات کریں گے۔ چونکہ یہ موضوع کافی اہم موضوع ہے، قرآن مقدس کا جب ہم اور آپ مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ پاک نے میراث کے بارے میں تفصیل سے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ دیگر جتنے احکامات ہیں، نماز ہو، روزے ہو، زکوٰۃ ہو، اس طرح کے جتنے بھی فرائض ہیں تمام کو اللہ پاک نے تفصیلاً ذکر نہیں کیا بلکہ اجمالاً ذکر کیا۔ لیکن جب وراثت کی بات آتی ہے، ترکے کی بات آتی ہے، تو اللہ پاک نے آیت میراث نازل کی اور ایک ایک شخص کے حق کو کھول کھول کر قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا۔ تو اس سے بھی اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ شیخ کے ہم شکر گزار ہیں، اور سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ شریعت اسلامیہ میں یا دین اسلام کے اندر ترکے کی، میراث کی کیا اہمیت و فضیلت؟ جزاکم اللہ خیر۔ اصل میں یہ جو پورا موضوع ہے شہنواز صاحب، کوئی ایسا مسلم معاشرہ نہیں ہوگا جو اسلام میں ترکے کی فضیلت سے یا مطلب اس کے مقام و مرتبے سے ناواقف ہو۔ جب کوئی بھی جو سماج بنے گا تو اس سماج میں مال کی جو حیثیت ہے وہ بہت بنیادی حیثیت ہوتی ہے۔ انسانی زندگی مال پہ استوار ہوتی ہے۔ اگر مال نہ ہو یا مال کے سلسلے میں کوئی کرپشن ہو، بدعنوانی کی کیفیت ہو، تو جو صورتحال پیدا ہوگی وہ انتہائی درجے میں سماج کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ اسی لیے اسلام میں جب آپ ذکر کر رہے تھے کہ فرائض کے سلسلے میں یا عبادات کے سلسلے میں اس قدر تفصیل نہیں ہے، لیکن مال کے معاملات میں قرآن میں تفصیل ہے۔ قرآن کریم کی سب سے جو لمبی آیت ہے وہ قرض سے متعلق ہے، آیت دین، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى تو اب آپ وہ دیکھ لیں کہ مفصل، یعنی سب سے بڑی جو آیت ہے اس کا تعلق انسان کے لین دین سے ہے، مالی معاملات سے ہے۔ اسی طرح مالی معاملات سے متعلق جو اور دوسری چیزیں ہیں ان کو بھی اللہ پاک نے قرآن حکیم میں وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ سود کے سلسلے میں قرآن حکیم میں وضاحت آئی ہے، بتایا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں محدثین جب اپنی کتابیں لکھتے ہیں تو کتاب البیوع باضابطہ اہم ترین باب ہے، اور اس میں تفصیلات بیان کی گئی ہیں کہ آپ کو مال کیسے حاصل کرنا ہے، مال کیسے خرچ کرنا ہے، مال کو حلال کیسے کرنا ہے۔ تو مالی جو معاملات ہیں وہ اسلام کی نظر میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اسلام کوئی روحانیت والا دین نہیں ہے کہ آپ جنگلوں میں جا کر کے جی لیں گے۔ آپ کو معاشرے میں جینا ہے، اور معاشرتی جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو بروئے کار لانا ہے، اور ان تمام معاملات میں مال کی جو حیثیت ہے وہ بہت بنیادی ہے۔
جب مال کی حیثیت بنیادی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے متعلق جتنی چیزیں ہوں گی وہ خود بخود بہت اہم ہو جائیں گی۔ اب وراثت کو یہاں سے دیکھیے کہ دراصل ایک آدمی کو وہ چیزیں ملنے جا رہی ہیں اس کے مورث کے، یعنی وہ آدمی، وہ میت جو مر رہا ہے، جو مرا ہے، اس کے مرنے پہ جو مال ہے وہ اب کسی اور کا ہونے جا رہا ہے۔ تو وہ جو مال کسی اور کا ہوگا، اب تک وہ جو کسی اور کا تھا، اب جو کسی اور کا ہونے جا رہا ہے، ہر دو صورت میں یہ مال سماج کو متعین کرنے میں، اس کو دشا دینے میں، اس کو منضبط رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے اسلام نے جہاں مالی معاملات کے دوسرے معاملات کو، مالی امور سے متعلق دوسرے معاملات کو اسلام نے بہت سلیقے سے، وضاحت سے بیان کیا ہے، وہیں اس معاملے میں بطور خاص زیادہ وضاحت آئی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی مر چکا ہے نا، اب اس کا مال اس کے وارثین میں تقسیم ہونا ہے۔ جب آپ اس پہ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس میں اس بات کا خدشہ ہے کہ مر جانے والے آدمی کے بعد کے لوگ نامعلوم اس کو کس طرح سے ادا کریں گے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن حکیم میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یوصیکم اللہ، ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ہے، فریضۃ من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فرض عائد کیا جا رہا ہے۔ یہ جو تعین ہے، یہ جو تقسیم ہے، یہ تقسیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دی ہے باضابطہ بالوضاحت، اور اسی لیے یہ کوئی اجتہادی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی بھی فرد کا یہ حق نہیں ہے، امت مسلمہ کے کسی بھی فرد کا یہ حق نہیں ہے کہ میراث کے اس تفصیل میں کسی قسم کی کوئی کمی یا زیادتی کر سکے، اس کو بدل سکے، اس میں ترمیم و اضافہ کر سکے۔ یہ کسی کا حق نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا متعین کردہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حدود اللہ سے تعبیر کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدیں ہیں۔ تو اس لیے انسان اس سے دائیں بائیں نہیں کر سکتا۔ یعنی مسلم معاشرہ بھی ہو اور وہ تقسیم میراث کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعین کردہ اصولوں کو، ان تفصیلات کو نہ مانے، یہ تصور سے بالاتر ہے۔ یعنی ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پہ چلنے والے مسلمان ہیں، اور دوسری طرف ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعین کر دیا ہے، یہ جو تعین ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس میں کسی انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ کمال کی بات ہے کہ ساری تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان کی ہیں۔ مال اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، روزی میں تنگی یا فراخی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے، کس کو کم کس کو زیادہ ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ طے کرتا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تبارک و تعالیٰ رازق ہے، مال اس کا ہے اور اسی نے یہ تقسیم کی ہے کہ کس کو کتنا ملے گا۔ تو اب اگر کوئی بھی معاشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تقسیم کو قبول نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ کو ایک طرح سے چیلنج کر رہا ہے کہ ہم آپ کو نہیں مانتے، ہم اپنے طور پہ کریں گے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں جی۔ تو اس لیے یہ جو شریعت میں جو اس کی اہمیت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ، اور یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق قرآن انسان کو سیکھنا چاہیے اور اس علم کو سیکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں حالانکہ روایتوں کے سلسلے میں محدثین کے تھوڑے بیانات بھی ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس علم کو حاصل کرو اس لیے کہ یہ علم جلد اٹھا لیا جائے گا، یا ایک دوسری روایت میں فَإِنِّي مَخْبُوزٌ، یعنی میں بھی مطلب دنیا سے اٹھا لیا جاؤں گا۔ تو اس علم کی اہمیت یہ ہے کہ پورا علم دین ایک علم ہے اور علم فرائض خود اپنے آپ میں ایک علم ہے۔ اس لیے ہمارے اداروں میں بھی، دینی اداروں میں بھی اس کو باضابطہ ایک سبجیکٹ کی حیثیت سے پڑھایا بھی جاتا ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے۔ اور ہر معاشرے میں ایسے علماء الحمدللہ موجود ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر صورتحال پیدا ہوئی، کسی کی موت ہوئی، تو اس کی وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی، کس کا کتنا حق بنے گا۔ جب آپ مسئلہ لے کر مولانا کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے۔ تو شرعی اعتبار سے اس کی اہمیت و فضیلت، یا اس کے بہت عظیم الشان اور بہت ہی زبردست اس کا کردار ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں، ہر آدمی سمجھتا ہے۔ مسئلہ اصل یہ ہے کہ اس سمجھ کے باوجود ہے نا، مسلمان اسلامی زندگی کی دعوے داری کے باوجود اس خاص معاملے میں
اسلام پہ عمل نہیں کرتا. اللہ کے قول اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے. میراث کی جب ہم بات کرتے ہیں یا ترکہ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو سوال قائم ہوگا وہ یہ کہ میراث کو تقسیم کب کریں گے, کس کو کتنا ملے گا, یہ بات کا مرحلہ ہے. اس سے پہلے کا مرحلہ یہ ہے کہ آدمی کے جیسے کسی شخص کے پاس مال ہے تو وہ مال اس کے وارثین میں تقسیم کب کیا جائے گا. نہیں دیکھیے, ترکہ کہتے ہیں ما ترکہ المیت, جو مرنے والے نے چھوڑا ہے. انسان جب تک زندہ ہے وہ مال کا مالک ہے, اس کو اختیار حاصل ہے. جب وہ مرتا ہے تو اسی لیے مرنے والی جو آپ آیت میراث پہ جب غور کریں گے, توصون بہ یوصون بہ او دین, ہے نا, آپ نے وصیت کی ہوئی ہے تو پہلے وصیت کی تنفیذ عمل میں آئے گی. آپ کے اوپر کوئی قرض ہے تو قرض ادا کیا جائے گا. اس پہ کافی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے جو بیان کیا ترکہ یعنی جب آدمی مر گیا, مرنے کے بعد جیسے کوئی آدمی مرتا ہے اس کے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ کیا اس کے اوپر کوئی قرض ہے, وہ قرض اس کے مال سے ادا کیا جائے گا. اس نے کوئی وصیت کی ہے, کسی کو کچھ دیا لیا ہے, اس کی وصیت نافذ کی جائے گی. اب جو مال بچا وہ جس کا جتنا ہوگا اس میں تقسیم کر دیا جائے گا. ہمارے معاشرے میں یہ ایک بہت ہی غلط ٹرینڈ چل گیا ہے کہ کچھ لوگ اپنی زندگی میں ہی اپنے بچوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. بھائی آپ تھوڑی گارنٹی لے سکتے ہیں کہ آپ کے مرنے سے پہلے کوئی دوسرا نہیں مر سکتا ہے. مرتے وقت جب وہ مرا ہے اس وقت جو لوگ زندہ ہیں اس کے وارثین ان کا حق بنے گا. جو اس سے پہلے کوئی مر گیا تو اس کا حق ہی نہیں بنے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس پورے معاملے کو جہاں سے سمجھنے کی ضرورت تھی وہاں سے سمجھا ہی نہیں گیا ہے. سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم اپنے مال کے مالک ہیں. ہم جب انتقال کریں گے تب ہمارے وارثین کا ہوگا. تو ہمارے مرنے کے بعد اگر ہمارے اوپر کوئی قرض ہے تو پہلے قرض ادا کیجئے. ہم نے کوئی وصیت کی ہے تو وہ وصیت نافذ کیجئے اور اب جو مال بچتا ہے وہ وارثین میں تقسیم کیجئے. ہمارے زندہ رہتے ہوئے نہ یہ ہمارا اختیار ہے اور نہ ہی کسی اور کا اختیار ہے کہ انسان کے زندہ رہتے ہوئے اس کی طرف سے اس کے مال کی تقسیم عمل میں آ جائے. یہ ترکہ مطلب میت جو چھوڑ کر کے جائے گا, مرنے والا مر گیا, اب جو اس کی مالیت تھی اس کا جو مال ہے اس کی تقسیم عمل میں آئے گی, جس کا جو حق بنے گا وہ دیا جائے گا. میراث کی ہم بات کرتے ہیں تو عام طور پہ وارثین میں بیٹا اور بیٹی کا حق چونکہ دیگر اقربا کے بنسبت زیادہ ہے اور عام طور پہ لوگ اسی کی بات کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں خاص طور سے جو اسلام کے خلاف بولتے ہیں یا اسلام پہ نکیر کرتے ہیں ان کی طرف سے ایک سوال آتا ہے کہ اسلام نے اگر عورت کو مقام دیا تو بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کا حصہ نصف کیوں مقرر کیا. اسی طرح ابھی دوران گفتگو آپ نے کہا کہ مرنے والا شخص جب مرے گا اور اس کے جو وارثین باحیات ہوں گے ان میں میراث کی تقسیم عمل میں آئے گی. ان کے اولاد میں سے اگر کوئی ان سے پہلے مر جائے تو اس کو پھر ترکہ نہیں ملے گا. نہیں ملے گا. بہت کلیئر معلومات ہے. تو دو چیز یہاں پہ کہ بیٹی کا حصہ بیٹا کے بالمقابل کم کیوں ہے, اور دوسرا اعتراض یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے ایک شخص اگر مر گیا اور اس کے پاس بال بچے ہیں, جیسے دادے کی موجودگی میں دادا کی ایک اولاد مر گئی اور اس کے پاس پوتا پوتی ہے, تو پھر ان بچوں کا کیا ہوگا. آپ نے کہا کہ جو ان کے والد مر چکے ہیں اس کو تو ملے گا نہیں. تو یہ دو اعتراض ہے کہ لڑکی کا حق نصف کیوں ہے اور پھر جو پوتا پوتی موجود ہے اور دادا کی موجودگی میں اس کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر ان بچوں کا کیا ہوگا. اصل میں دیکھیے ایک بڑی خرابی مطلب پچھلے چند کہہ لیجیے صدیوں میں اور اس کے بعد سے مستقل کسی غلط بات کو بار بار جب دہرایا جاتا ہے تو وہ بات درست مان لی جاتی ہے. اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ مرد و زن کے درمیان مکمل مساوات پائی جاتی ہے, دونوں ایکول ہیں, ہے نا, ان ٹوٹو دے آر ایکول. تو یہ سچائی نہیں ہے اور اس حقیقت کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ مرد عورت بحیثیت مرد عورت کے دونوں برابر ہیں. یہ بالکل نادرست بات ہے.
تو بہت ساری صنفی مطلب اختلافات پائے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے الگ ہیں بہت سارے معاملات میں. تو اصل جو بنیاد ہے اعتراض کی وہ یہ ہے کہ یہ دونوں اگر برابر ہیں تو دونوں کو برابر برابر ملنے چاہیے. تو پہلے تو جس کلیے پہ آپ اس کی بنیاد رکھتے ہیں وہ کلیہ ہی غلط ہے، یہ غلط بات ہے. دنیا کا کوئی بھی عقل مند آدمی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، اور اب یہ بات حقیقت تک پہنچ چکی ہے. ایون سائنس بھی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، کر چکی ہے کہ یہ دونوں صنف الگ الگ ہیں اور دونوں یکساں نہیں ہو سکتے. دونوں کے تصورات الگ ہیں، سماجی مطلب دونوں کی سائیکولوجی الگ ہے، سوچنے سمجھنے کا انداز الگ ہے، بہت سارے فزیکلی دونوں ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں. پھر زندگی کے تقاضے دونوں سے الگ الگ ہیں. اس لیے مساوات کی بجائے اسلام جس چیز کا قائل ہے وہ عدل کا قائل ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے، سب کو اس کا جو جائز حق بنتا ہے وہ ملنا چاہیے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تصور ہے، یہ جو کلیہ بنایا گیا عدل مساوات کا، یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ درست کلیہ ہی نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی آپ کی بنیاد غلط ہو تو اس پہ جو عمارت آپ کھڑی کریں گے وہ غلط ہو جائے گی. اب رہی بات کہ اسلام نے عدل کیا ہے تو یقیناً عدل کیا. آپ دیکھیے مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ اگر ایک آدمی مرتا ہے، اس کے پاس ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، تو بیٹا کو دوہرا حصہ ملے گا اور بیٹی کے مقابلے میں للذکر مثل حظ الانثیین. اگر سوچ لیجئے، تھوڑا سا تصور کیجئے، ابھی کلیئر سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام نے کسی کا حق مارا وارا نہیں، زیادہ ہی دیا ہے کم نہیں دیا ہے. بیٹی کے اوپر کسی کی کفالت کی ذمہ داری اسلام نے نہیں رکھی ہے. عورت کے اوپر ان ٹوٹو بیوی کفالت کی ذمہ دار نہیں ہے. اس لیے شوہر کو بیوی کے مال میں اگر بال بچہ نہیں ہے تو آدھا مال ملے گا، اس کا نصف ہے، اور اگر بال بچہ ہے تو 1/4 ملے گا. اور بیوی کو اگر بال بچہ ہے تو 8واں حصہ ملے گا، بال بچہ نہیں ہے تو 4تھا حصہ ملے گا. کیوں؟ کفالت کی جو ذمہ داری ہے یہ مرد کی ہے، عورت کی نہیں ہے. چھوٹی سی مثال لے لیجئے کہ بھائی ہے، بہن ہے، آدمی کا انتقال ہو گیا، جب وہ مرتا ہے تو اس کے پاس ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے. بیٹے کو دوہرا حصہ ملا، بیٹی کو اکہرا ملا. اب بیٹا کو شادی کرنا ہے، مہر کون دے گا؟ بیٹا خود دے گا نا. بیٹی کو شادی کرنی ہے، اس کو مہر ملے گا یا وہ دے گی؟ نہیں ملے گا. اب جو یہ مہر دے گا تو اس کا پیسہ گھٹے گا کہ بڑھے گا؟ وہ جو مہر لے گی اس کا پیسہ بڑھے گا یا گھٹے گا؟ شادی ہو گئی دونوں کی، اب اس کے پاس بال بچے ہوئے یا بیوی آئی زندگی میں، خرچ کون کرے گا؟ اس کا پیسہ گھٹے گا کہ بڑھے گا؟ لیکن وہ جو بیٹی ہے، اس کی جو بہن ہے، اس کو جو بھی ملا، اس کی شادی ہوئی تو پہلے اس کو مہر ملے گا اور اس کی پوری کفالت کی ذمہ داری کون ادا کرے گا؟ شوہر ادا کرے گا. تو یہ جو تصور ہے اصل میں یہ بہت ہی نادانی والا تصور ہے کہ اسلام نے کسی کے ساتھ غلط کیا ہے یا کم دیا. کم نہیں دیا ہے، اس کو جتنا ملنا چاہیے عدل کے ساتھ جتنا اس کا حصہ بنتا ہے. چونکہ عورت کے ذمے اسلام نے یہ رکھا ہی نہیں ہے کہ آپ کو کفالت کرنی ہے کسی کی یا کسی پہ خرچ کرنا ہے. اسی لیے بیوی اگر مالدار ہو تو اور شوہر اس کا کمزور ہو، صدقہ کا محتاج ہو، تو وہ صدقہ کر سکتی ہے اپنے شوہر کے اوپر. لیکن شوہر اپنے بیوی پہ کبھی صدقہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کی کفالت مرد کی ذمہ داری ہے. جب یہ دونوں حقیقتوں کو سمجھیں گے، اسلام نے صرف اس کا اعتبار نہیں ہے کہ قرابت کا رشتہ کتنا آپ کا قریب ہے، وراثت میں اس کا اعتبار ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کون سا آدمی ہے نا ذمہ داری کس قسم کی ادا کرے گا، کس کے اوپر کتنا بوجھ ہے، شریعت نے اس کا بھی اعتبار کیا ہے. اسی طرح شریعت نے اس کا بھی اعتبار کیا ہے کہ کون زندگی لگ بھگ جی چکا اور کس کو زندگی جینی ہے. تو اس لیے باپ، اور ایک آدمی مرتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے اور اس کے پاس بیٹا بھی ہے، تو باپ کا جو حصہ ہے متعین ہے، تھوڑا بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ باپ آلریڈی اپنی زندگی جی چکا ہے، اپنی ذمہ داریاں ادا کر چکا ہے، لیکن یہ جو بیٹا ہے اس کو ابھی پوری زندگی جینی ہے. تو شریعت نے اس پورے معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی غلط رویہ نہیں اپنایا ہے. بہت جب آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس سے بہتر کوئی نظام دنیا میں ممکن ہی نہیں تھا کہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت بھی دی اور اس کے اوپر کوئی ذمہ داری بھی نہیں رکھی. اس لیے وہیں سے امپاورمنٹ آف جب ویمن کی ہم بات کرتے ہیں کہ عورتوں کو مضبوط بنایا جانا چاہیے، اس کے حقوق تلف ہوتے ہیں. حقوق تو یہاں تلف ہو رہے ہیں کہ شریعت نے جو دیا تھا معاشرہ وہ بھی نہیں دے رہا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، جو لوگ دینے کی بات کرتے ہیں وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں مساوات ہو. تو بھائی اگر عورت بیچاری مرد کے مقابلے میں عام طور پہ کمانے کی وہ صلاحیت نہیں رکھتی جو مرد رکھتا ہے،
تو ظاہر ہے ایک طرف اگر آپ پیسہ دینے کی بات کریں گے تو خرچ کے معاملے میں بھی مساوات کی بات کریں گے، عورت کا نقصان کریں گے یا فائدہ کریں گے؟ پوری دنیا کا آپ جائزہ لے لیجئے، آج کے اس ماڈرن دنیا کی بات کر رہا ہوں، سیم پروفیشن میں مرد ہوتا ہے عورت ہوتی ہے، مرد کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے، عورت کی تنخواہ کم ہوتی ہے۔ بڑی سے بڑی جگہ پہ جو فیشن کی دنیا ہے، جہاں سے ٹرینڈ مطلب چلاتے ہیں لوگ کہ یہاں سے مطلب عورتوں کو آزادی مل رہی ہے، عورتیں آگے بڑھ رہی ہیں، اس فیشن کی دنیا میں آپ چلے جائیے، مرد کی تنخواہ زیادہ ملے گی آپ کو، عورت کی تنخواہ کم ہے، مرد کو پیسے زیادہ ملتے ہیں، عورت کو کم، مرد کی حیثیت مطلب آگے کی ہوتی ہے، قائد کی ہوتی ہے، عورت کو اس کے پیچھے رکھتے ہیں۔ جتنے بڑے بڑے دنیا کے ممالک ہیں جو اس قسم کی بات کرتے ہیں، آج تک آپ پورا ریشیو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ان کے یہاں قیادت کے مرکز پہ عورتوں کو نہیں رکھا گیا ہے۔ اور یہ ایسا نہیں کہ یہ ہوائی ہے، آپ اگر جائزہ لے کر کے دیکھ لیں گے، اتفاقاً ریئر کیس میں کوئی مثال مل جائے تو الگ بات ہے، ورنہ جب سے یہ ہنگامہ کر رہے ہیں تب سے لے کر کے اگر آج تک آپ پورا ریشیو نکال کر کے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ عملی طور پر یہ خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مرد اور عورت برابر نہیں ہیں۔ عورتیں بیچاری اگر وہ بچے پیدا کرتی ہیں تو ان کو سنبھالتی بھی ہیں، ان کی پرورش و پرداخت بھی کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو یہ صلاحیت نہیں دی کہ وہ جن سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے سینے میں بچے کے لیے دودھ نہیں پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری صلاحیتیں عورتوں کو دی ہے۔ جو ممتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد میں رکھی وہ عورت میں نہیں رکھی ہے۔ تو عورت کی جو ذمہ داری ہے وہ گھر سنبھالنے کی ہے بنیادی طور پہ، اور اس کے باوجود اسلام اس کو یہ دولت دیتا ہے کہ پریزرو کر کے رکھو تاکہ تمہارا مرد اس کیا کہتے ہیں مغالطے میں آ کر کے کہ وہ تمہاری کفالت کر رہا ہے، وہ فزیکلی مضبوط ہے، وہ تم پر کوئی ظلم نہ کر سکے۔ اگر وہ ظلم پر اتارو ہو جائے تو تمہارے پاس تمہارا اپنا ایک پس منظر ہو، ایک بیک گراؤنڈ ہو، ایک تمہاری قوت ہو کہ تم فیصلہ لے سکو کہ نہیں ہم اس مرد کے ساتھ نہیں رہیں گے، ہمارے پاس اپنے طور پہ بھی کھڑے ہونے کی صلاحیت ہے۔ اسی لیے اسلام صرف اس معاملے میں نہیں، اس وراثت سے جب معاملے کو جوڑیے گا، ایسے بھی یہ سارے معاملات انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں، آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسلام پھر راستہ کھولتا ہے کہ اگر ایک مرد سے اس کی زندگی نہیں چل پاتی ہے تو وہ دوسری زندگی شروع کر سکتی ہے، ایک دوسری شادی کر سکتی ہے، وہاں پھر اس کو مہر ملے گا، پھر ایک دوسرا مرد اس کی کفالت کے لیے تیار ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے ایسا نہیں کہ اس کو کم دیا ہے، یہ جو کم کا تصور ہے۔ اب پھر یہ ہے کہ جب آپ تفصیلات میں جائیں گے تو بہت سارے مواقع سے بیٹیوں کو مطلب بیویوں کو زیادہ مل جاتا ہے نا، خاتون کو زیادہ ملتا ہے اور اس کے مقابلے میں مرد کو کم ملتا ہے۔ تفصیلات میں جب جائیں گے، جب یہ مطلب کسی کی موت ہوتی ہے، اس طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو زیادہ مل گیا، مرد کو کم ملے گا، مطلب یہ کیفیات موجود ہیں۔ اور جو لوگ بھی تھوڑی بہت سمجھداری سے اس کو دیکھیں گے تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام نے کسی کو کم یا زیادہ کا تصور، اسی لیے کم یا زیادہ مال ہو، جتنا بھی مال ہو اس میں سے بانٹا جائے گا، اور کون آپ کے لیے زیادہ نفع بخش ہوگا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ باپ کی طرف سے زیادہ مال آ جائے گا کہ بیٹا کی طرف سے، اس کا کوئی مطلب متعین نہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیریں ہیں۔ آپ کا جو دوسرا سوال تھا کہ اگر یعنی باپ کے دادا زندہ ہے، باپ مر گیا تو پوتا کو نہیں ملے گا، یہ اصل میں یہاں پہ لوگ عام طور پہ غلطی کرتے ہیں۔ بھائی ہمارا جو وارث ہے، ہمارے مرنے پہ جو ہمارا وارث ہوگا اس کو مال ملے گا، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے مرنے پہ ہم جب مریں گے، اسی لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو مورث ہے جس کا مال لوگوں میں تقسیم ہوگا اس کا مرنا بہت ضروری ہے۔ وہ جب زندہ ہے تو زندہ ہے، اس کا مال ہے، وہ مرا جس وقت وہ مر رہا ہے اس وقت جو لوگ زندہ ہیں اس کے وارث بنیں گے، ان کو ملے گا۔ تو بیٹا تو پہلے مر گیا، وہ زندہ رہتا تو اس کو ملتا، لیکن کیا اس کا جو اپنا مال تھا، اس بچے کا جو آدمی مرا، باپ یعنی دادا زندہ ہے لیکن باپ مر گیا، تو وہ جو باپ مرا ہے دادا کے رہتے اس باپ کا اپنا مال ہوگا ہی نہیں ہوگا۔ اب اس کا جو اپنا مال ہے وہ تو اس کے بیٹے کا ہوگا، وہاں کہاں شریعت نے اس کو روک دیا ہے کہ اس کو مت دو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مسئلہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے یہ غور کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارا پورا سسٹم چلتا ہے کس پہ؟ جوائنٹ سسٹم پہ۔ بیٹا وہ کماتا رہتا ہے، دادا اگر زندہ ہے بیٹا جتنا بھی کما رہا ہے وہ باپ کو دے دیتا ہے، جبکہ اس کی جو مستقل شخصیت بننی چاہیے وہ بن نہیں پاتی ہے۔ پرابلم ہم نے کھڑا کیا ہوا ہے، اس کو جوڑتے ہیں شریعت سے، ہے نا۔ آپ اسی لیے شرعی اعتبار سے مرد کا کفیل کوئی دوسرا نہیں ہوتا ہے۔ بالغ مرد کا کفیل الا یہ کہ وہ پاگل ہو، مجنون ہو جائے، ہے نا، غلام ہو، ورنہ بالغ جو مرد ہے شرعی اعتبار سے وہ اپنے آپ میں آزاد ہوتا ہے۔ آدمی بالغ ہے، وہ کما رہا ہے تو اس کو اپنی کمائی کا مالک ہوگا، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہے، باپ کو ضرورت ہے تو باپ اسے مال لے سکتا ہے، لیکن اگر باپ کو ضرورت نہیں ہے تو وہ حسن سلوک کر سکتا ہے، لیکن وہ مال اس کا ہے۔ تو جب وہ بالغ ہوا، وہ پیسے اگر کما رہا ہے، مرا تو اس کے جو بال بچے ہیں اس کے مال کے وارث اس کے بال بچے ہوں گے۔ یہ جو کیفیت ہے ہم نے جوائنٹ سسٹم میں، ہے نا، وہ جو دادا کے رہتے ہوئے جو بیٹا تھا اس کا جو پورا مال تھا وہ تو پورا ہفیا لیا باپ نے یعنی دادا نے،
تو اس لیے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اب یہ پوتا کہاں جائے گا. تو پہلی کیفیت تو یہ ہے کہ یہ جو کیفیت ہمارے سماج میں عام طور پہ بنتی ہے، یہ کیفیت بھی بنائی ہوئی ہماری ہے، یہ ہماری اپنی بدماشی ہے. تو اس صورتحال کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسری بات، یہ شریعت نے یہ جو وصیت کرنے کا حق دیا، کان حقا علی المومنین، یہ جو وصیت ہے یہ وہ کرنا مومنوں پہ حق ہے. تو آپ سوچئے کہ آپ اپنے مال کا 1/3 حصہ وصیت کر سکتے ہیں، ہے نا. اور وصیت میں 2 بنیادی چیزیں ہیں کہ آپ 1/3 مال سے زیادہ نہیں کر سکتے، اور جو آلریڈی وارث ہوگا اس کے لیے آپ وصیت نہیں کر سکتے، اور وارثین کو نقصان پہنچانے کی غرض سے بضابطہ ارادے سے آپ وصیت نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ آپ کو وصیت کرنا ہے تو ایک دادا کے لیے ایک ایسا پوتا جس کا باپ مر چکا ہے، اس سے زیادہ کون مستحق ہوگا کہ آدمی اس کے لیے وصیت کرے؟ اب ذرا سا تصور کیجئے کہ پہلے اس پوتے کا، یعنی اس کے باپ کا، وہ جو بچہ ہے ابھی، اس کے باپ کا وہی اتنا ہی حصہ ہوتا جتنا اس کے چچا وغیرہ کا ہوتا. اب اس کیفیت میں، وصیت کی اس کیفیت میں، دادا چاہے تو 1/3 دے دے اس کی یتیمی کا خیال کرتے ہوئے، تو اب تو مال اس کا بڑھ بھی سکتا ہے. تو کہاں ایسا ہے شریعت نے بالکل. اور یہ جو اس صورتحال میں جو وصیت کرنے کی بات ہے، مسلم سماج میں اس بات کو بتانے کی بھی ضرورت ہے کہ بھائی جو آپ کا پوتا ہے نا، اب جو بیچارہ یتیم ہو گیا، اور خاص طور سے جو سسٹم ہمارے یہاں معاشرتی جو ہم نے جوائنٹ سسٹم رکھا ہوا ہے، اس میں تو وہ کما کر کے باپے اوپ کو دیتا رہتا ہے، عام طور پہ گھر چلا رہا ہوتا ہے. تو اب اگر آپ اس کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو یہ کیسے چلے گا؟ اس معاملے میں لوگوں کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے سامنے اس قسم کے 1-2 معاملات سامنے آئے تو ہم نے آگے بڑھ کر کے باضابطہ جو دادا تھے ان کو جا کر کے سمجھایا کہ بھائی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مطلب اپنے پوتا کے لیے وصیت کیجئے. ان کے جو چچا لوگ تھے، یعنی اس بچے کے، ان کو ہم نے مطلب نصیحت کی باضابطہ کہ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ مطلب اس معاملے میں تعاون کیجئے. تو ایسا نہیں کہ شریعت نے کسی کو ایسے ہی عضو معطل بنا کر کے چھوڑ دیا ہے یا اس کا اعتبار نہیں کیا ہے. ہمارے دیکھنے کا جو زاویہ ہے وہ چونکہ ہم اپنی طرف سے دیکھتے ہیں. پھر تیسری اہم بات جو ہے سمجھنے کی ہے کہ وہ یہ ہے کہ تقدیریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں. انسان بہت ساری چیزوں کو صرف اپنے ظاہری طور پہ دیکھتا ہے اور وہی سمجھتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس یتیم کو کہاں سے اٹھا کر کے کہاں پہنچائے گا، اور کس کا مقام کب کہاں جائے گا، کب کس کے لیے روزی کے دروازے کھول دیے جائیں گے، کب کس پہ تنگی آ جائے گی. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. تو ایک مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اس کا ایمان ہونا چاہیے کہ شریعت نے جو اصول اور جو فرائض متعین کیے ہیں وہ عادلانہ ہے اور انہی میں خیر ہے. اور ہمیں اگر کبھی کوئی چیز نہیں بھی سمجھ میں آتی ہے تو کوئی ایسی حکمت ضرور ہے جہاں تک پہنچنے سے ہم قاصر ہیں. آپ نے کہا کہ جو مطلب خواتین کو جو مال ملے گا عورت کو، تو عورتوں پہ کفالت کی ذمہ داری نہیں، ایک دم نہیں ہے، بالکل. تو پھر اس کو جو مال ملا اس میں اس کے بال بچوں کا حق بنے گا یا نہیں؟ کیسے نہیں بنے گا یا اللہ. تو اس کو جو مال ملے گا عورت کے مال میں، تو عورت جب مرے گی تب نا، جب مرے گی تو پھر جس طرح سے کوئی بھی مرے، جو مرے گا تو متعین جو حصہ بتایا گیا ہوا ہے، بیٹا کا اتنا، بیٹی کا اتنا، اس کا اتنا، اس کا اتنا، باپ کا اتنا، ماں کا اتنا، جتنا بتایا گیا ہے شریعت میں وہ ملے گا. مرنے والا کوئی بھی ہو، مرنے والا جب مر رہا ہے تو جو حصے متعین کیے گئے ہوئے وہ حصے ملیں گے. ہم نے جو عنوان قائم کیا تھا، ہیڈنگ لگائی تھی کہ ترکہ غبن کرنے والا معاشرہ اور وراثت کی شرعی تقسیم. تو اگر ہم وراثت کے شرعی تقسیم کی بات کرتے ہیں تو اس سے ایک نقطہ نکلتا ہے کہ اپنے سماج میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وراثت کی غیر شرعی تقسیم رائج ہے. یقیناً تبھی ہمیں شرعی تقسیم پہ بات کرنے کی نوبت آن پڑی. تو آپ کہاں کہاں دیکھتے ہیں کہ غیر شرعی تقسیم رائج ہے؟ نہیں، پہلے اس میں کئی چیزیں کہنے کی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک معاشرے نے یہ ایک بہت غلط تصور قائم کر لیا ہے کہ مرتا ہے جب آدمی، اس کی تجہیز و تکفین ہو گئی، کوئی قرض تھا ادا ہو گیا، کوئی وصیت تھی نافذ ہو گئی، تو اب لوگ کہتے ہیں ابھی تو مربے کر لے، ابھی کیسے مطلب لوگ بانٹ کر لیں گے، بانٹ بکھوارہ کر لیں گے، ابھی تو موت ہوئی ہے، ابھی چلے آئے لوگ جو ہے نا اپنا اپنا حصہ مانگنے کے لیے. بھائی اللہ کے بندے، جب تک وہ آدمی زندہ تھا مال اس کا تھا تو کوئی کیسے بانٹنے کے لیے آتا؟ اب جب وہ مرا ہے تو لوگوں کا مال ہوا. تو اس لیے پہلے تو اس تصور پہ بہت زیادہ ضرب کاری لگانے کی ضرورت ہے کہ بھائی جب بندہ مرا، اس نے جو مال چھوڑا، اب دوسرے لوگوں کا حق بن رہا ہے، تو جب میرا حق بن رہا ہے تب تو میں آؤں گا مانگنے کے لیے، جب بن ہی نہیں رہا تھا تو کہاں سے آتا؟ تو یہ، اور اس میں جو ہم نے غیر ضروری طور پہ مطلب یہ لوگ کیا کہے گا، سماج کیا، بھائی اچھی بات میں سماج کیا کہے گا اس کا تھوڑی اعتبار کرنا ہے. برا کام کرتے جاؤ سماج کچھ نہیں کہتا، اور اچھا کام ہونے لگے تو سماج کی پری ہو جاتی ہے. سماج کو سمجھاؤ کہ شریعت یہی کہتی ہے
کہ اب آدمی مر گیا، اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو ادا کرو، اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو، اس نے جو وصیت کی ہے اس کو نافذ کرو، اب سب کچھ ہو گیا، جو بچا ہوا ہے وہ بانٹ لو جس کا جتنا بنتا ہے. یہ شریعت کہتی ہے. اور یہ سارے فتنوں کا دروازہ بند کرنا ہے. ہمارا معاشرہ اس معاملے میں انتہائی درجے میں نادان اور بیوقوف واقع ہوا ہے. آپ جب تقسیم کر دینی چاہیے نہیں کرتے ہیں، اور یہ معاملہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن، دوسری جنریشن سے تیسری جنریشن، یہ ایسا الجھتا چلا جاتا ہے، بالکل لچھا بنتا چلا جاتا ہے، اور سب الجھے رہتے ہیں، سب غلط کرتے ہیں، ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں، ہر آدمی کو ایک دوسرے سے شکایت رہتی ہے، کسی کا کام نہیں بنتا ہے. بھائی کسی کی مالداری اور غریبی کا فیصلہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے، انسان کی طرف سے نہیں ہوتا ہے. باپ کتنا تم لوگ سب ساتھے رہنا. بھائی کاہے ساتھے رہنا؟ جس کا جو حق ہے وہ لے گا، کاہے ساتھے رہنا؟ غلط وصیت کر کے لوگ چلے جاتے ہیں، یہ مت کرنا، بانٹنا مت. کاہے نہیں بانٹے گا؟ اللہ پاک کا حکم ہے. آپ کے والد صاحب چھوڑ کر کے گئے تھے، دو بھائی تھے تو 2 بھائیوں میں بٹ گیا، 4 بھائی تھے 4 بھائیوں میں بٹ گیا. آپ جو چھوڑ کے جائیے گا 5 اولاد چھوڑ کے جا رہے تو 5 میں بٹے گا نا. نہیں بٹے گا تو 5 خاندان کیسے بنے گا؟ تو یہ جو سب سے خطرناک بات ہے اس سلسلے کی پہلی بات، اور اس پہ بہت زیادہ زور ڈالنے کی ضرورت ہے. بھائی آدمی مرا، اس کی ساری جو شرعی ذمہ داریاں تھیں وہ ادا کرو، اور اس کے بعد مال تقسیم کر دو، جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دو. دوسری بات جو بہت ہی غلط کیا جاتا ہے وہ یہ کہ خاص مال تقسیم کیا جاتا ہے. کھیت کی زمینیں تقسیم کر دی گئی، گھراری نہیں. کہا ہے بھائی یہ گھراری اسپیشل بیٹا ہونے کی وجہ سے آپ پر کوئی فضیلت آپ کو ملی ہوئی ہے کہ آپ کا ہوگا؟ کاروبار میں بیٹیوں کا حصہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کا حصہ اس میں نہیں ہوگا. یہ والی زمین مت لو، خالی وہ والی زمین لے لو. کاہے؟ آپ کو سرخاب کے پر لگو. یہ ساری چیزیں بددیانتی پر دلالت کرتی ہیں. یہ سب کی سب حرام خوری ہیں، اور یہ قبضہ ہے. اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہ ماننا ہے، حدود اللہ کو قبول نہ کرنا ہے، اور اس کے سلسلے اس کے بعد جس عذاب سے اللہ پاک نے ڈرایا ہے اس سے انسان کو تیار رہنا چاہیے. جتنا مال ہے، قلہ و کثر کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ ہے یا کم ہے، جیسا ہے جو ہے، اس پورے میں شرعی تقسیم عمل میں آئے گی. کاروبار ہے تب، زمین جائیداد ہے تب، گھر گھراری ہے تب، یا جو ہے سب میں، گھوڑا گاڑی ہے تب، جو کچھ بھی ہے سب میں شرعی طور پہ تقسیم عمل میں آئے گی. جس کو باضابطہ بانٹا جا سکتا ہے اس کو اس طرح سے بانٹا جائے گا، جس کو باضابطہ نہیں بانٹا جا سکتا اس کی مالیت متعین کی جائے گی، اور کی جا سکتی ہے، کی جاتی ہے. جہاں جہاں رائج ہے، سعودی عرب میں نظام رائج ہے، آسانی سے ہوتا ہے. دنیا کے دوسرے مسلم ممالک میں الحمدللہ رائج ہے، اور آسانی سے یہ کام ہوتا ہے. آج موت ہوئی کل ہو کر کے سارا کام ہو جاتا ہے. یہ سارا معاملہ لوگ کیا کہے گا، ابھی تو باپ مرا ہے، ابھی آ گیا سب مال بانٹنے کے لیے. بھائی کیوں کہے گا؟ لوگ کو سمجھاؤ کہ یہی طریقہ ہے، اسلام نے سکھایا ہے، یہی اسلام سکھاتا ہے. اسلام کے مطابق نہیں کرتے ہو تب شرم آنی چاہیے. یہ الٹا اسلام پہ عمل کرنے میں شرم آ رہی ہے. تو انسان کی جب موت ہوئی تو مال تقسیم کیجئے، تجہیز و تکفین کرنے کے بعد اس کے اوپر کوئی قرض ہے قرض ادا کیجئے، وصیت کی ہوا ہے وصیت جو کی ہوا ہے تو نافذ کیجئے. اس کے بعد جس کا جو حق بنتا ہے دوسرے دن تیسرے دن فوراً کیجئے. اس میں لاگ لپیٹ کی ضرورت نہیں. ارے بعد میں پھلانا نہیں ہے تو چلانا نہیں ہے، اس سے یہ لوگ یہ سمجھیں گے تو وہ سمجھیں گے. تیسرا تصور بہت خطرناک ہے. جب مال بھائیوں میں بانٹے گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کس کے پاس کتنا ہے، اور ہم غریب سمجھے جائیں گے. تو کوئی سماج کا آدمی بیوقوف ہے کہا؟ سب کو پتہ ہے کہ تمہارے پاس کتنا ہے. بھائی 5 بھائی ہو، 5 بیگھہ زمین ہے تو تمہارا 1 بیگھہ ہے. کیا لگتا ہے کہ لوگ سمجھ رہے تمہارے پاس 5 بیگھہ ہے؟ سب کو پتا ہے کہ تمہارے پاس 1 بیگھہ ہے، اور تم خود بیوقوف ہو کہ یہ سمجھتے ہو کہ لوگ تمہیں مالدار سمجھ رہے ہیں. کوئی تمہیں مالدار نہیں سمجھ رہا ہے. اور کسی کے سمجھ لینے سے کیا ہوتا ہے یار؟ تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ تم بڑے مالدار ہو، تم ہو نہیں، تمہیں تو لوگ بیوقوف، تم خود کو اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہو. تو یہ جو تصورات ہم نے غلط طریقے سے بنائے ہوئے ہیں، تقسیم ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے کہ ابھی باپ مرا ہے اور مطلب مال تقسیم کر دیا، یہ ہم تو غریب ہو جائیں گے، سب میں بڑھ جائے گا. بھائی تو تم دوسرے کا لے کر کے مالدار بنے رہو گے. تو یہ جو مطلب تصورات ہیں، ان تصورات کے خلاف کام کرنے کی ضرورت ہے. علماء کی ذمہ داری ہے کہ بتاوے لوگوں کو کہ بھائی شریعت نے جو بتایا ہے وہ، اور تقسیم سب چیز کی ہونی چاہیے، سب میں سب کا حق ہے. یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے کہ بیٹے جو ہے نا گھراری لے لیتے ہیں. کہا ہے بھائی کیوں آپ لے لیجئے گا؟ کیوں لے لیجئے گا؟ کاروبار میں بہنوں کا حصہ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ تو یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ تقسیم جو ہے اگر آپ اس طرح سے نہیں کرتے ہیں جو شریعت نے بتائی ہے تو یہ غیر شرعی تقسیم ہے. اب سماج میں ہم جہاں بیٹی بہن کو نہیں دے رہے ہیں، ہے نا، بہت سارے باپ ماں بھی سبحان اللہ. بھائی آج کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں، اور بطور خاص ان کو بتاویں کہ بھائی میرے مرنے کے بعد میرے مال کی شرعی تقسیم کرنا، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کے مطابق کرنا.
یہ نہیں کہ تمہاری بہن کی شادی کیے تھے تو وہ تو خرچہ ہو گیا تھا. بھائی آپ خرچہ کیے تھے, آپ کی غلطی تھی. کاہلا کیے تھے آپ اتنا خرچہ؟ آپ اللہ پہ توکل کرتے, اپنے مطابق شادی کرتے. یہ بہت سارے باپ کہتے ہیں بہت خرچہ کر دیے تھے, خرچہ کرنے کی غلطی آپ نے کی تھی. اگر یہ نظام ٹھیک سے رہا ہے, جو اسی لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو سماج کے دوسرے مسائل ہیں, جیسے اپنے معاشرے میں جہیز کے مسائل ہیں, سلامی کے مسائل ہیں, یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. بھائی آپ اگر اس معاملے کو ٹھیک کریں تو لازماً اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عورت مضبوط ہو جائے گی, اس کے پاس مال ہوگا. ہمارے معاشرے میں تو عورت بیچاری وہ کہیں کی رہتی ہی نہیں ہے. شادی کانٹریکٹ ہے, آج ہے کل ٹوٹ جائے گی. جیسے ٹوٹی مرد کی, ہاں اس کا کچھ نہیں بچا. اب بھائی پہلے سے باپ کا پورا مال لے کر کے بیٹھ گیا ہوا, یہاں اس کا کچھ ہے ہی نہیں, وہ بیچاری جائے گی کہاں؟ راستے پہ آئے گی, بہو آئے گی, کیا کرے گی؟ تو یہ ایک تیسرا جو بہت بڑا سمجھ لیجئے کہ کوڑ ہے اس پورے مسلم معاشرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق متعین کردہ حقوق, اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعین کردہ فرائض کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور مار رہے ہیں کس کا حق. سماج میں اگر کوئی کسی تیسرے کا اس کا مار لیتا ہے تو لوگ اس کو ظالم جابر کہتا ہے. جو اپنے بھائی بہن کا مار لے اس سے بڑا ظالم جابر کون ہوگا بھائی؟ اپنی بہن جس سے محبت کی کتنی دعوے داری ہوتی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر پتہ چل جائے کہ بہنوئی بہن کے ساتھ کچھ غلط کر رہا ہے, لاٹھی ذرا سا لے کے نکل جائے گا, نہیں اس کی یہ اوقات نہیں, اس کی جان لے لوں گا, ایسا کروں گا, بچوں کو میرے بہن کے ساتھ ایسا کیا, اور وہی چٹا خود وہی اپنی بہن کو مال دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جو اس بہن کا ہے اس کا نہیں ہے. یہ نہیں کہ وہ کوئی صلہ رحمی کر رہا ہے, اپنی طرف سے کوئی بہن کے ساتھ بہتر سلوک کر رہا ہے, نہیں, اس بہن کا جو مال ہے وہ اس کو نہیں دے رہا, غبن کر رہا ہے, اس کا لے کر کے بیٹھا ہوا ہے, قبضہ کیے ہوا ہے, اس کا حق مار رہا ہے. اس سے بڑا ظالم دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ جو آدمی اپنی بہن کا مال مار لے, اپنے بھائی کا مال مار لے, اپنے باپ چچا بھتیجا کا مار لے, اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ کسی تیسرے کا مارتا ہے تو لوگ اس کو ظالم کہتا ہے. جو اپنے کا مار لے, حق مار لے, قبضہ جما لے, غلط طریقے سے الٹی سیدھی باتیں کر کے اس پہ جو ہے نا کسی نہ کسی طرح قابض رہے, تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اور اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہ آئے گا تو کیا آئے گا بھائی؟ یہ سوچنے والی بات ہے. جن سے آپ محبت کی بات کرتے ہیں کہ ہم اس کے لیے, اگر بہنوئی بدماشی کر رہا ہے تو جا کر کے جان لے لو, اور تم خود بدماشی کرو اس بیچاری کے ساتھ, اس کو کہیں کا رہنے مت دو. جبکہ اگر تم اپنی بدماشی سے باز آ جاؤ, اس کو اس کا حق دو, تو تمہاری بہن اپنے سسرال میں بھی ذرا مضبوطی سے رہے گی. اس کو پتہ ہے کہ یہاں سے جب بدماشی, یہاں پر اگر کوئی ظلم کرے گا میرے اوپر تو میرے پاس مال ہے, ظلم کرے گا تو میرے پاس بھائی ہے, صلہ رحمی کرے گا میرے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. دونوں کام میں سے کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک تیسرا مرحلہ جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے. لیکن یہ صرف ایک نہیں ہے. معاشرہ اس معاملے میں مکمل طریقے سے کرپشن کا شکار ہے, بدعنوان ہے, بددیانت ہے. جس کسی انسان کے پاس صرف بیٹیاں ہوتی ہیں, تو بھائی بیٹیوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دیے ہے نا 16 سال ہے نا, 2/3 حصہ ان کا ہو جائے گا. اس کے بعد جو اس کا مال بچے گا وہ کہاں جائے گا؟ اس کے اسبا کی طرف لوٹے گا نا. کرتا ہے آدمی کیا, سارا مال بیٹی کو دے دیا, اس نام پہ لکھ دیا. تو وارث کو نقصان پہنچانے کی غرض سے آپ نے یہ سارا کام کر دیا. جو آلریڈی وارث ہو رہا ہے اس کو آپ الگ سے کیسے دے سکتے ہیں؟ اور یہ پورا معاشرہ کر رہا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں اس معاملے میں ظلم کی صرف ایک کیفیت ہے, مظالم ہے, ظلمات کثیرۃ جدہ والی کیفیت. اور یہ اس پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیے ہیں. اللہ تبارک فریضۃ من اللہ, حدود اللہ, یوصیکم اللہ. وہ الفاظ پہ غور کیجئے. اور یہ تفصیلات ہیں, یہ نہیں کہ ہاں کوئی آدمی مولانا ثناء اللہ صاحب یا کوئی دوسرے مولانا آ کر کے اشتہار کر کے بتا دیں گے. بھائی وہ مولانا صرف تقسیم کر کے دکھلا دیں گے کہ ہاں اس کا اتنا ہوا. جب بتائیے گا کہ فلانا مر گیا, یہ وارث ہے, اتنا مال چھوڑ کے گیا ہے, وہ صرف تقسیم کرنے کا طریقہ تقسیم کر کے دکھلا دیں گے کہ کس کا کتنا کیا ہوا. تقسیم کن بنیادوں پہ کرنا ہے وہ بنیادیں اللہ پاک نے فراہم کی ہیں. اس کو ماننے کے لیے ہمارا معاشرہ تیار نہیں ہے. اور جب تک آپ اس کو نہیں مانیں گے, اس ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے, اور ظاہر ہے کہ جب حق کے لیے آگے آدمی بڑھتا ہے تو اس کی زد میں خود بھی آتا ہے. جب آپ آگے بڑھیں گے تو ظاہر آپ کو دینا پڑے گا. ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے, ایسی کوئی بات ہوئی, ہمیں پتہ چلا ہماری چھوٹی بہن کے بارے میں ہمارے گھر کے افراد میں سے کسی نے کچھ کہا. ہم نے اس کو فون کر کے کہا کہ اس کو بتاؤ کہ صرف مرول میں نہیں, دھنباد میں جو تمہارے باپ کا کاروبار ہے اس میں بھی تمہارا حصہ ہے. اور جب اللہ تعالیٰ حیات لمبی کرے, جب وہ کیفیت آئے گی تو انشاءاللہ دنیا دیکھے گی.
آپ کو یہ سمجھنا ہوگا پورے معاشرے کو کہ بھائی بیٹا کو بھی اسی لیے ملتا ہے کہ وہ باپ کا بیٹا ہے، بیٹی کو اسی لیے ملے گا کہ وہ باپ کی بیٹی ہے. آپ کو ایسا کون سا سرخ آپ کا پر لگ گیا ہے؟ شریعت نے وہ باضابطہ خود اعتبار کر لیا ہے کہ آپ چونکہ خرچ کریں گے، وہ جو اگر چھوٹی بہن ہو باپ انتقال کر جائے تو اس کی کفالت بھائی کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے نا مال زیادہ مل رہا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین کیوں کہا گیا؟ میرا تو اپنا ایک استدلال اور بھی ہے کہ بھائی کہا گیا للذکر مثل حظ الانثیین، عورتوں کو جتنا ملے گا اس کا دوہرا مرد کو ملے گا. تو اس کا مطلب بنیاد کون ہے؟ عورت ہے نا. اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ مرد کو عورتوں کا دوہرا ملے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا دوہرا ہے پہلے اس کا، جس کو عورتوں کا دوہرا آپ کو ملے گا تو حساب جب دیکھیے گا تو پہلے بنیاد کس کو بنایا گیا؟ عورت کو. تو یہ شریعت کچھ کہہ رہی ہے، ہم نے اپنے طریقے سے اس پورے معاملے کو ایسا الجھا کر کے رکھا ہوا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں ہدایت دے. آپ یقین جانیے کہ یہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف جانا ہے. پورا معاشرہ اس میں لت پت ہے، بڑے بڑے لوگ. مولانا ایک بڑا دلچسپ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، وہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ و رضوان، ان کے پاس ایک مولانا صاحب آتے تھے اور وہ آتے تھے ایک مقدمہ لڑوانے کے لیے، چونکہ اقبال بیرسٹر تھے تو مقدمہ لڑوانے کے لیے آتے تھے. اور جب آتے تھے تو کہتے کہ علامہ آپ ماشاءاللہ دین کے بڑے دائی ہیں، خادم ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا درجہ دیا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، محبت رسول میں اس کے عشق میں سرشار رہتے ہیں، آپ خالی بس سنت رسول سے آپ کا جو چہرہ ہے نہیں، خالی داڑھی رکھ لیتے، سنت رسول پہ عمل ہو جاتا، مزہ آ جاتا. اب وہ اقبال ان کو ٹالتے تھے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ. اچھا وہ آتے کس لیے تھے؟ وہ اقبال سے چاہتے تھے کہ ان کی بہن کے خلاف مقدمہ لڑیں جس میں یہ سارا مال جو باپ چھوڑ کر کے مرا ہے وہ اس کا ہو جائے اور بہن کو کچھ نہیں ملے. وہ اقبال پریشان ہو گئے کہ اقبال نے ایک روز ان سے کہا کہ ایسا کیجئے، دیکھیے میں ایک سنت پہ عمل نہیں کر رہا ہوں، میں مجرم ہوں، اور ایک فرض آپ جو ہے نا ادا نہیں کرنا. ہاں نہیں کر رہے ہیں، ایک حق آپ مار رہے ہیں. تو ایسا کیجئے آپ فرض ادا کیجئے، حق دے دیجئے بہن کا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر لیتا ہوں. دونوں آدمی جو ہے نا اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہو جائیں گے. تبارہ بندہ نہ آیا نہیں اقبال کو، ہے نا، داڑھی کی سنت پر عمل کرنے کی تلقین ملی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے معاملے کو، جو مالی معاملات ہیں ہمارے زندگی کے، سماجی معاملات ہیں، ان کو ہم وہ اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں. آپ ذرا سا غور کیجئے، ایک آدمی نمازی ہے، پکا نمازی ہے، ایک دم تہجد گزار ہے، لیکن اگر وہ حق مار رہا ہے تو جس کا اس نے حق مارا ہے اس سے اگر معافی تلافی کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، وہ حق ادا نہیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں بخشیں گے. سمجھ؟ اور اس پورے معاملے کو لوگ کبھی اس مطلب کیا کہتے ہیں اس طرح سے دیکھتے ہی نہیں. انسانی معاملات کے سلسلے میں، لین دین کے سلسلے میں جو تفصیلات اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں، تو نماز کتنی اہم عبادت ہے. سب سے پہلا سوال ہوگا انسان کے اعمال کے سلسلے میں نماز کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلا کر کے وہاں یہ تحفہ دیا، لیکن اسی تفصیلات قرآن میں نہیں ہے. آپ کو جب میراث کی تفصیلات قرآن میں ملتی ہیں، قرض لینے دینے کی تفصیلات قرآن میں ملتی ہیں، آپ کو طلاق کے سلسلے میں تفصیلات قرآن میں ملتی ہیں، تو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ انسانی زندگی کے جو معاملات ہیں، وہ مالی معاملات ہوں تب یا آپس میں رہن سہن کے معاملات ہوں تب، ان کو اسلام نے کتنی اہمیت دی ہے اور ایک دوسرے کے حقوق کا پاس و لحاظ کرنا کتنا ضروری ہے. ایک تیسرا، چوتھا یا پانچواں شاید ہو گیا ہوگا، تھوڑا سا وہ یہ دیکھیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہن کا جو حصہ ہے وہ ادا کر دیا تو ہو گیا، ہم نے تو دے دیا. آپ نے کیا دے دیا بھائی؟ آپ نے تھوڑی دیا ہے، وہ تو اللہ نے دیا ہے اس کو. آپ اگر لیے ہوئے تھے تو غلط کر رہے تھے. جس کا تھا آپ کو ملا باپ کی طرف سے، باپ کے مرنے پہ آپ کو ملا، باپ کے مرنے پہ اس کو ملا، تو آپ نے کیا دے دیا؟ اور سمجھتے ہیں لوگ کہ یہ جو ہم دے رہے ہیں، یعنی کہ جو اس کا حصہ ہوا، اگر دے دیا تو احسان کیا. بخدا آپ نے کوئی احسان نہیں کیا، للہ تاللہ باللہ آپ نے کوئی احسان نہیں کیا. یہ اللہ پاک کا احسان ہے انسان کے اوپر، کسی انسان کا کوئی احسان نہیں ہے. اور اسی سے جوڑتے ہیں صلہ رحمی کو. بھائی صلہ رحمی خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معاملہ ہے. آپ کو اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے. سل من قطع کا، جو تعلق توڑے اس سے بھی جوڑنا ہے.
اور بھائی بہن اور قریبی جو رشتہ دار ہوتے ہیں اس سے زیادہ بڑھ کر کے صلہ رحمی کے مستحق کون ہو سکتے ہیں؟ یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے. اس سے زیادہ بے غیرتی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جب بہن اپنے باپ کے حصے میں، اپنے باپ کے ترکے میں اپنا حصہ لے لیتی ہے تو بھائی اس سے رشتہ توڑ لیتا ہے. اس سے زیادہ بے غیرتی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک کے متعین کردہ اصول ہیں. صلہ رحمی، اس میراث کے لینے دینے سے صلہ رحمی کا کوئی تعلق نہیں ہے بھائی. صلہ رحمی خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معاملہ ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے. اور تعلقات، رشتہ داریاں توڑنے والا آدمی بہت برا ہے اسلام کی نظر میں. بڑی شدید وعیدیں آئی ہیں. تو اس پورے معاملے کو جس سنجیدگی سے معاشرے کو دیکھنا چاہیے، افسوسناک بات یہ ہے شنواز صاحب کہ معاشرہ اس سنجیدگی سے دیکھتا نہیں. علماء کی ذمہ داری ہے. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ علماء اس طرح کے مسائل پہ بولیں، بات کریں. یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے جب تک ہم نہیں آئیں گے بھائی، جو معاشرہ، جو گھر اپنے گھر میں بیٹھ کر کے جو بھائی بہن پہ ظلم کر رہا ہو، جو بھائی اپنے بھائیوں پہ ظلم کر رہا ہو، بھتیجوں پہ ظلم کر رہا ہو، جو معاشرہ اس طرح کے ظلم کا شکار ہو، اس کے اوپر اگر کوئی دوسرا ظالم جابر حکمران مسلط ہو جاتا ہے تو کون سی تعجب خیز بات ہے؟ آپ کو موقع مل رہا ہے جہاں پہ وہاں پہ آپ بڑھ چڑھ کر کے ظلم کر رہے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر ظلم نہ ہو. تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. بوئیے گا کانٹا اور سوچے گا کہ پھول اگیں گے، تو نہیں اگیں گے، کانٹے ملیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو عذاب میں مبتلا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو سزائیں دیتا ہے، اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پورے معاملے میں مسلم معاشرہ بالکل مجرم کے کٹگرے میں کھڑا ہے اور اس کو اس سے بچنے کے لیے باضابطہ کوشش کرنی چاہیے. جن کے جو حقوق بنتے ہیں وہ حقوق ادا کیے جانے چاہیے. اسی میں سب کی سلامتی ہے. بہن کو یا بیٹی کو حصہ نہ دینے کا جو اپنے یہاں ٹرینڈ ہے، یا دینے کے بعد بعض لوگ احسان جتلاتے ہیں، تو یہ نہ دینے کی جو کیفیت ہے، اس کے اگر ہم ذمہ دار کی بات کریں، مرنے والا باپ ذمہ دار ہے، یا پھر جو بھائی نہیں دے رہا ہے وہ ذمہ دار ہے، یا پھر پورا معاشرہ کو ہم ذمہ دار کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے شنواز صاحب. پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے یہودیت میں عورتوں کو لوگ میراث نہیں دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بھی مکے میں بھی عورتوں کو لوگ میراث نہیں دیتے تھے، بلکہ اسی کو میراث بنا لیتے تھے. ہندوازم میں یہی کیفیت تھی. عورتوں کا کوئی میراث نہیں بنتا تھا، بلکہ جو بڑا بیٹا ہوتا تھا وہ سارا مال اس کو مل جاتا تھا، اور بعض صورتوں میں خود عورتیں بھی میراث کا حصہ بن جاتی تھی. یعنی لائک شیز اے کموڈیٹی، اس طرح سے لوگ ان کو ٹریٹ کرتے تھے. اسلام نے پہلی مرتبہ ہے نا عورت کو وہ مقام دیا جس کی وہ مستحق ہے. اس کو وہ عزت دی کہ اس کو ہر طرح سے فضیلتوں سے بھی نوازا اور ساتھ ہی ساتھ مالی اعتبار سے بھی اس کو مضبوط کیا. اس کا حصہ بنایا، باضابطہ اس کا حصہ متعین کر دیا شریعت نے. اب جو یہ معاشرہ بنا ہمارے یہاں، ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں ہندو تہذیب کا غلبہ ہے، ان کی اکثریت ہے، اور ہم اس غلبے کے تحت جیتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہم نے ان سے لی ہیں. لیکن اس پورے معاملے میں اب جب کہ چیزیں بیان بھی کی جا رہی ہیں، بتایا بھی جا رہا ہے کہ دین یہ کہتا ہے، اس کے باوجود نہ ماننا. دیکھیے، آپ اگر نہیں دے رہے ہیں تو ایسا تھوڑی ہے کہ آپ ساتھ ہیں. نہیں دے رہے ہیں تو آپ غلط ہیں، اور یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. بھائی مار کر کے بیٹھا ہوا ہے، باپ جو ہے نا بتا دیتا ہے بیٹا سب کو مت دینا، تمہاری بہن سب تو مضبوط ہے، باپ مجرم ہے. بھائی نہیں دے رہا ہے، لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، الٹے سیدھے بہانے کر کے تقسیم کو جو ہے نا آگے بڑھا رہا ہے، مجرم ہے. بہن جو یا بیٹی جس کا حصہ بن رہا ہے وہ نہیں لے رہی ہے، وہ بھی مجرم ہے، وہ ایک غلط چیز کو آگے بڑھا رہی ہے. اب میں اکثر کہتا ہوں دنیا میں کوئی عورت ہے جو اپنے بیٹا سے زیادہ کسی دوسرے سے محبت کرے، مگر یہ اس معاملے میں یہ عورت اتنی نادان ہوتی ہے، بیوقوف، یہ بیٹا سے زیادہ بھتیجا سے محبت کرتی ہے. بھائی کے پاس چھوڑ دے گی. ارے تو بھائی کے پاس جو چھوڑو گی تو بھائی تو ایک دن مرے گا، تو جب مرے گا تو وہ سارا مال تیرے بھتیجا بھتیجی کا ہوگا، اور تو مرو گی تو تیرے بال بچہ کا ہوگا. تو اپنے بال بچہ سے محبت کرتی ہو کہ بھتیجا بھتیجی سے محبت کرتی ہو؟ کس دنیا کا کون بھی بیوقوف سے بیوقوف آدمی بھی یار پہلے اپنے بال بچے کو دیکھتا ہے. اچھا، یہی عورت اگر اس کے شوہر کے مال کی تقسیم ہو رہی ہو اور اس کے بھائی میں سے کوئی بھائی اگر تھوڑا سا زیادہ لے لے تو سب سے زیادہ ہنگامہ یہی کرے گی. یہاں پہ اس کو اپنے بال بچوں کی محبت بہت زیادہ نظر آتی ہے، جھوٹی محبت ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ مجرم اس معاملے میں یہ عورت بھی ہے. اور پورا معاشرہ، صاحبان اقتدار لوگ جو اس ظلم کو روک سکتے ہیں وہ خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں، یا وہ بھی اسی کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ بھی مجرم ہیں. علماء
خاموش رہتے ہیں اس معاملے پہ, بولتے نہیں ہیں اس سلیقے سے جس سلیقے سے بولنے چاہیے. ہم بھی مجرم ہیں. تو انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے کسی ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے. جب کوئی چیز بگڑی ہوئی ہو تو اس کو سدھارنے کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں سب کو, پل پاٹ پرزے بگڑے ہوئے ہیں سب کو ٹھیک کیجیے. باپ مرنے سے پہلے بتا وصیت, ایک وصیت یہ بھی کیجیے کہ میرے مال کی شرعی تقسیم کرنا. بھائی بہن آپس میں طے کرے کہ ہاں ہم ٹھیک ہیں بھائی, بھائی بہن ہے. تو آپ بھیا ابا کے بیٹا ہے تو آپ کا مال ہے, ہم ابا کی بیٹی ہیں تو ہمارا مال ہے, جتنا ہے اتنا ہم کو دیجیے. آپ نے کہا کہ مطلب علماء بھی ذمہ دار ہیں کہ ہاں یقیناً ہے کہ علماء کو مطلب جو فرض ادا کرنا چاہیے اس کے تعلق سے لوگوں میں اویرنس لانا چاہیے, بیداری پیدا کرنی چاہیے, تو علماء نہیں کر پاتے. یہاں ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ مدارس میں, چونکہ علماء مدارس کے ہی پروردہ ہوتے ہیں, تو فارغین مدارس کی اکثریت خصوصاً ابھی جو مطلب ہمارے عصر کے جو لوگ ہیں اس میں سے بیشتر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس موضوع پہ خود درک نہیں رکھتے ہیں. مجھے یاد نہیں ہے کہ مطلب میں نے اپنی زندگی میں وراثت پہ کبھی خطبہ سنا ہو, میں نے ایک آک دو دیا ہے, آپ نے دیا ہے, لیکن ان جنرل سماج میں اس موضوع پہ خطبہ نہیں ہوتا. یا پھر یہ ہے کہ بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں, لوگوں کو عناوین تقسیم کر کے دے دیے جاتے ہیں, لیکن اس موضوع پہ کسی کا دھیان نہیں جاتا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مدارس کے نصاب میں کیا ایسا لگتا ہے آپ کو کہ فرائض جس طرح سے پڑھانا چاہیے طلبہ کو ویسے نہیں پڑھایا جاتا ہے؟ نہیں شناز صاحب, مدارس میں تو باضابطہ پڑھایا جاتا ہے بھائی ماشاءاللہ. اصل کیا ہے نا, دیکھیے وہ اس کا جو تعلق ہے نا پڑھنے سے کم اس سماجی بیداری سے زیادہ ہے نا, اس شعور سے زیادہ ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں. جیسے آپ مدارس بھائی مدرسے میں متعین سال ہے, اس میں آپ کو جتنا پڑھایا جا سکتا ہے ماشاءاللہ پڑھا دیا جاتا ہے. اصل یہ ہے کہ وہ احساس ذمہ داری آپ کے اندر پیدا ہوا یا نہیں ہوا, وہ اصلاح سماج کا جذبہ کس قدر مطلب آپ کا ادارہ آپ کے اندر ڈال پاتا ہے. پھر جب آپ معاشرے میں آتے ہیں تو اس میں بدلنے کی آپ کتنی کوشش کرتے ہیں, اس کو ٹھیک کرنے. جیسے ظاہر توحید اتنی پڑھائی جاتی ہے, اس کے باوجود معاشرے میں شرک و بدعت کا بازار گرم ہے. اس کا یہ مطلب نہیں مدرسہ پڑھا نہیں رہا ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ جتنی کوشش ہونی چاہیے سلیقے سے ہے نا, ان چیزوں کو وہاں سے نکلنے کے بعد جب آپ معاشرے کا حصہ بنتے ہیں ہے نا, وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ, اس پہ عمل ہونے کی بہت ضرورت ہے. تو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے ماشاءاللہ, باضابطہ ایک سبجیکٹ ہے, اور ہمارے یہاں الحمدللہ اداروں میں اس کے ماہرین پائے جاتے ہیں. میں تو اسی لیے کہا کہ, اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے لیے اب یہ ضروری ہے کہ ہر عالم کو باضابطہ حساب کتاب کر کے وہ متعین کرنے آتا ہو, یہ بالکل ضروری نہیں ہے. کسی بھی معاشرے میں ایک کوئی ایسا عالم ہے جس کو وہ آتا ہے, چونکہ اس معاملے میں عالم کی ذمہ داری کیا ہے, وہ تقسیم بتا دے گا کہ بھائی اس کا اتنا, اس کا اتنا, اس کا اتنا ہوا, سمجھ رہے ہیں. لیکن معاشرے کو پہلے اس بات کے لیے تیار کرنا کہ بھائی یہ تقسیم شریعت کی ایسے ہے, خالی بیٹا کا نہیں, باپ مرا تو سب بیٹا ہڑپ کر کے رکھ لیا, یہ سمجھانا بہت ضروری ہے. اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ ہم علماء سے بھی کوتاہیاں ہو رہی ہیں, اور الحمدللہ اب تو ہمارے بہت سارے علماء ہیں جو مستقل مختلف مواقع سے اس کی تنبیہ کرتے ہیں. اب ہمارے کچھ دوست ہیں الحمدللہ, انہوں نے اس سلسلے میں کافی لکھا ہے, مستقل وہ یاد دہانی کراتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, تحریریں لکھتے ہیں, اور یہ سلسلہ ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہے, لیکن اس کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. سماجی سطح پہ مسجد کے جو ائمہ ہیں, جو خطبہ جمعہ دیتے ہیں, جو نکاح پڑھاتے ہیں, جو سماج میں رہتے ہیں, ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ ساری چیزیں لوگوں کو سمجھاویں. جب تک آپ ان موضوعات پہ بات نہیں کریں گے, کھولیں گے نہیں, اس کو ایکسپلور نہیں کریں گے, بہت سارے لوگوں کو دیکھیے ایک چیز اور بھی ہے, معاشرہ جن یعنی اثرات کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے نا, جو عام طور پہ جو ایک ڈھانچہ بن جاتا ہے, اس ڈھانچے کے ساتھ معاشرہ چلتا ہے. اس ڈھانچے میں عام طور پر یہ تصور بن گیا ہوا ہے کہ بیٹی نولو ہے, بہن کو نہیں دیا جاتا ہے. تو اس تصور کو ختم کرنے کی اس پہ ضرب لگانے کی بے انتہا ضرورت ہے, اور اس پورے معاملے کو کھولنے کی ضرورت ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے, اسلام نے کس کا کیا حق رکھا ہے, اور کیوں یہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کیا جائے. جب یہ ہوگا نا تو یہ ساری چیزیں خود بخود انشاءاللہ رفتہ پھر جو لوگ نہیں دیتے ہیں یا ہڑپ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں, ان کے لیے اپنے آپ کو بچانا آسان نہیں ہوگا. موضوع کے تعلق سے لگ بھگ باتیں آ گئی ہیں. خلاصے اور تتمے کے طور پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید کوئی چیز لوگوں میں آنی چاہیے, جو کمیاں ہیں وہ آئی ہیں, یا مزید کچھ اچھائیاں نہیں اور خلاصے کے طور پہ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا, اور ایک بات اور کہ جیسے آپ نے دوران گفتگو کہا کہ
ایک موضوع دوسرے موضوع سے اٹیچ ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا ربط ہوتا ہے. تو جیسے جہیز کے بارے میں پچھلے دنوں 2-4 سال پہلے جو عائشہ نام کی ایک لڑکی نے خودکشی کی، تو اس کے بعد اس موضوع پہ کافی بحث ہوئی تھی. تو آپ کو نہیں لگتا، آپ نے بیان بھی کیا، اس کو تھوڑا سا تفصیلاً بتائیں کہ جہیز کا یا پھر شادی بیاہ کے جو اتنے تام جھام ہیں، تو کہیں وراثت کی شرعی تقسیم نہ ہونے میں یا بیٹیوں کے ساتھ جو سماج ظلم کر رہا ہے، تو اس کے بیچ یہ شادی کے تام جھام اور جہیز کا جو ایک بڑا انبار ہے اس کا بھی کردار؟ یہ پورا معاملہ جڑا ہوا ہے. دیکھیے اصل کیا ہے کہ تصور، بہت ساری بیٹیوں کا بھی یہ تصور رہتا ہے کہ اب ہم کو یہاں سے تو کچھ ملنا ہے نہیں، تو جتنا اچھا اچھا سامان مل جائے، جتنی اچھی اچھی چیزیں مل جائے، شوہر کو جو بھی کچھ مل جائے. آپ کو یہ جان کر کے تعجب ہوگا، معاشرے میں جا کر کے دیکھیے، شادی کی ظاہر ہے کہ منگنی کی بات چیت پہلے ہو جاتی ہے. بہت سارے اچھے ذہن کے لوگ ہیں جو کچھ نہیں لینا چاہتے ہیں. ویسی صورت میں لڑکی کی طرف سے اس لڑکے کے پاس، اس کے گھر والوں کے پاس پیغام پہنچ جاتا ہے کہ کاہے نہیں لیجیے گا، آپ کو جو مل رہا ہے لے لیجیے. کیوں؟ یہ تصور کیوں ہے؟ تصور اس بچی کے ذہن میں اس لیے آتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ آج جو مل گیا وہی مل گیا، بعد میں تو اسے کچھ ملنا نہیں ہے. اگر اس کو یہ پتا ہو کہ یہاں جو کچھ بھی ہے اس میں ہمارا اتنا حصہ ہے، اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی. یہ جو شادی کی بات چیت لگتی ہے اور بچی اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں مالی اعتبار سے اساس کے معاملے میں کاٹ لیتی ہے اپنے اس پریوار سے، مائکے سے، وہ یہ غلطی نہیں کرے گی. تو یہ تصور کرنا کہ ان چیزوں کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے. آپ اگر معاشرے کو ٹھیک کریں گے، آپ دیکھیے خاتون کے پاس ہے نا جب مال ہوگا تو خود بخود اس کے اندر کا جو کانفیڈنس ہے وہ ہائی ہو جائے گا. ہم سعودی عرب وغیرہ کے معاشرے میں جب ایک عورت مثال کے طور پر اس کو طلاق ہو جاتی ہے یا اس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے، اس کے پاس مال ہوتا ہے. سنیے شنواز صاحب، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک عمر دراز خاتون کو ایک بالکل جوان لڑکا مل جاتا ہے، وہ اس کے مال، اس کی حیثیت کو دیکھ کر کے شادی کر لیتا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ تصور سے بالاتر ہے، کیونکہ اس بیچاری کا ہم نے کچھ رکھا ہی نہیں. جب تک آپ اس کو یہ حق نہیں دیں گے، یہ مال اس کے پاس نہیں ہوگا چاہے جتنا ہو. اور ظاہر ہے کہ اللہ پاک نے اس کو دیا ہے تو ایسے نہیں دیا ہے، اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں رکھی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے وراثت میں اس کو یہ حق بھی دیا. اس کو اللہ پاک کو معلوم ہے نا، طلاق کا اختیار اللہ پاک نے مرد کو دیا، عورت کو نہیں. کیوں؟ تصور کرنا چاہیے نا، انسان کو سوچنا چاہیے. مرد کی ذمہ داری ہے کفالت کی، عورت کی نہیں. اور اس کے باوجود اس کو یہ حق دیا، وہ اسی لیے کہ کل کو اگر وہ ہے نا عورت مرد کی زندگی میں نہیں رہی، مرد نے اس کو طلاق دے دیا، سڑکوں پہ جائے گی. ہمارے معاشرے میں، ہمارا جو ہندوستان پاکستان کا معاشرہ ہے بر صغیر کا، اس میں تو ہم اپنی بیٹیوں کو سڑکوں پہ مطلب پھینکنے والا کردار ادا کر رہے ہیں. اور یہ اس سے مطلب تصور کیجیے نا، میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں، میرے پاس خود 2 بیٹیاں ہیں، میں کبھی کبھی تصور کرتا ہوں کہ مطلب کوئی بھی باپ یہ کیسے گوارا کرتا ہے، کیسے کوئی بھائی یہ کیسے گوارا کرتا ہے کہ اس کے باپ سے ہو کر کے جو مال اس تک پہنچ رہا ہے اس میں صرف اس کا حصہ ہو، اور وہ بہن جو اس کے لیے اتنی پیاری ہے، جس سے وہ اتنی محبت کرتا بھی انسان، ایسی بات نہیں کہ نہیں کرتا ہے، اس میں اس کا کوئی حصہ نہ بنے، اس کو نہ دے، اور اس کو ایسی مطلب جہاں تہاں وہ بیچاری ماری کھداری جو ہے نا. تو کہنے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ اللہ پاک کا متعین کردہ ہے اور بہت کلیئر ہے. اس میں کسی قسم کی کسی اجتہاد کی بات نہیں، کسی فرد کی بات نہیں ہے کہ کوئی مولانا آپ کو بتا رہے ہیں. یہ اللہ پاک کا آپ کے اوپر باضابطہ عائد کردہ فریضہ ہے، آپ اس سے الگ ہو ہی نہیں سکتے، اس کی کوئی راہ نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس کو نہیں بدلا جا سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا متعین کردہ، اس میں کسی انسان کا کوئی اختیار نہیں. اس کو ہر صورت میں ہو بہو ماننا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. تو اس کو اس حیثیت سے لے کر کے جانا، معاشرے کو سمجھانا یہ بہت ضروری ہے. اور ماؤں بہنوں کو بھی یہ سمجھانا ضروری ہے کہ بھائی یہ سب تصور مت رکھو کہ بھائی مطلب رشتہ توڑ لے گا، وہ رشتہ توڑے گا اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہوگا، اس کا عذاب ملے گا، اس کو رشتہ توڑنے کا عذاب ملے گا. بھائی اگر رشتہ توڑتا ہے تو گھر کا کوئی بھی فرد کسی بھی دوسرے فرد سے رشتہ توڑتا ہے، رشتہ توڑنے کی سزا اس کو ملے گی. اس سے تعلق نہیں ہے کہ ہاں بھیا تب تک بھیا ہے جب تک مال تمہارا لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان تصورات کو توڑنے کی ضرورت ہے اور دین کو وہاں تک لے جانے کی ضرورت ہے. یہ کام اگر بار بار لگاتار انشاءاللہ ہوتا رہے، تذکیر ہوتی رہے، لگاتار کوشش ہوتی رہے، علماء لگے رہیں، سماجی جو خدمتگار ہیں، جو کارکنان ہیں، وہ اگر کوشش کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ خیر کے راستے کھول دے گا اور کیفیت بدل سکتی ہے باذن اللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر واسنا. وقت بھی ہو چکا ہے، شکر گزار ہیں جو ناظرین ہم سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے بھی شکر گزار ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک کہی گئی باتوں پہ ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.